موضوع کو آسان کرنے کے لیے دو لفظ اپنے ذہن میں رکھے ہیں جو ہم عمومی طور پر کثرت سے استعمال بھی کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے معلومات اور دوسرا لفظ ہے معمولات۔ قریباً ایک ہی وزن ہے۔ ایک لفظ ہے معمولات عمل سے اور دوسرا ہے معلومات علم سے۔ علماء نے اس پر بہت لمبی چوڑی بحث کی ہے کہ کثرت معلومات افضل ہے یا کثرت معمولات افضل ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کے معلومات بہت زیادہ ہیں، یعنی اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے، معلومات بہت زیادہ ہیں۔ کیا یہ معلومات والا بندہ افضل ہے یا وہ آدمی زیادہ عظمت والا ہے جس کے اندر کثرت معمولات ہیں، وہ عمل زیادہ کرتا ہے؟ یاد رکھیں میرے دوستو، اگر کسی شخص کے پاس علم بہت زیادہ ہو لیکن نعوذ باللہ وہ علم عمل کے رنگ کے اندر ڈھلا ہوا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اس کی مثال اس جانور جیسی ہے کہ جانور کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، یہ لدی ہوئی کتابیں اس جانور کو فائدہ نہیں دیتی۔ اسی طرح وہ علم جو عمل کے رنگ کے اندر ڈھلا ہوا نہیں، یہ علم بھی میدان قیامت کے اندر، قبر و آخرت کے اندر انسان کے لیے کسی درجے میں مفید نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ایک آدمی کے پاس حلال و حرام کا علم ہے مگر اس پر وہ عمل کرتا ہے، اس کی عملی زندگی بہترین ہے، تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں با عمل عالم کی ساری رات کی نیند اور بے عمل عالم یا بے عمل عام انسان، اس کی ساری دن کی عبادت کا اگر تقابل کیا جائے تو اس کی نیند کا ثواب زیادہ ہوگا جس کے پاس علم ہے اور اس علم پر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت بیان کی، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو تو دین کے مسائل بیان کرتے ہو، امر بالمعروف کرتے ہو، لیکن آپ لوگ خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، غور کرنا۔ اگر اکیلا علم باعث عزت و عظمت ہوتا تو پھر شاید اللہ کی مخلوق کے اندر سب سے زیادہ عزت ابلیس کی ہوتی۔ اس نے جناب آدم سے لے کر سید الکونین تک تمام انبیاء علیہم السلام کی محافل کو دیکھا ہے اور سنا ہے، ان کے ارشادات عالیہ کو سنا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھا ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کی زیارت کی ہے، لیکن چونکہ اس نے اسجدوا لآدم والے حکم پر عمل نہیں کیا، آج ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اللہ کی درگاہ سے راندہ ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم عمل کے رنگ کے اندر ڈھلا ہوا نہیں ہے۔ آپ ذرا مستشرقین کے علم کو دیکھیں جو مشرق کے علوم پر نظر رکھتے ہیں،
انہوں نے حیران کن ایجاد کیے، چیزیں ایجاد کی اور کمال کر دیا۔ آج آپ کی تمام سیاستہ، آپ کی تمام احادیث کی کتابیں، تمام فقہ کی کتابیں انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر دی۔ صرف ایک بٹن دبانے کی تمہیں ضرورت ہے، جو حدیث جس راوی سے ہے آپ کے سامنے آ جائے گی، درجے میں صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، سامنے آ جائے گی، کس راوی پر جرح ہے کس پر نہیں ہے سامنے آ جائے گی۔ یہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی ایجاد ہے جن کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ تو اگر علم باعث عزت ہوتا تو آج مستشرقین کی عزت کی جاتی، بنسبت اہل اسلام اور مسلمانوں کے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی کوئی عزت نہیں، اصل میں عزت عمل کی ہے، وہ دین کا علم جو انسان کے عمل کے اندر ڈھلا ہوا ہے۔